बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम बयाक गिनीत सही मेज़बान अंसार मदनी अश इस्लामाबाद तर एक अदे फैमिली के साथ अदे ख़ानदान के साथ से खिदमत हाजिर हनूस कि ख़ानदान तुर्रे इम्तियाज़ पहचान और निस के मेहनत थीन ए मेहनत अश पूरी दुनिया से पाशिन और दुनिया से निनो तारीफ़ थी और निस कोमत थीन ओ कौमी वजह अश पूरी दुनिया ते मजा पाकिस्तान नोम रोशन बुगुन मई मुराद सईदैन फैमिली अश ज़ाहिरिन निनो के 4 छालबाल से एक तहलकाक मचाया थी पूरी दुनिया ते मजा ए हिसाब ने बेनी दिजार मौजूद हैं निनो से जो वो की मकसद नहीं कि आनों को हयोन मामालो औलाद के तरबियत हवाला की मुश्किलाती के मसाइली फेस दे के तरबियत तक यही जगह छोट को चरोखिन और ज़ाहिर यानी जगह जो सो मुतासर बे यही जगह अकोट एक लिहाज के डकुक सने सुस मुशोट तुम छालबलो तरबियत थी तो इंशाल्लाह 6 साल बालगा पूरी दुनिया ते मजा अन किस्म नोम तोमगा छईगा पाकिस्तानेगा रोशन थे। सईदैन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी मसरूफियात के बावजूद भी आपने GBTV को टाइम दिया और पूरी GB की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके प्रोग्राम की विसासत से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के जो बहुत से चैनल्स हैं उनसे हट के आपने गिलगित बल्तिस्तान से स्पेशल यहाँ पर आए हमारे घर में इस्लामाबाद में और आपने इतनी मुश्किलात सफ़र की बर्दाश्त की ताकि आप हमारा ये पैगाम गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों तक पहुँचा सकें। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी नवाजिश। हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुनासिब ये होगा कि आप ख़ुद तारुफ़ कराएं, चूँकि भाभी भी बैठी हैं, रूमा भी बैठी हैं और हमारी ये छोटी परी भी बैठी हैं, तो आप जो है सबसे पहले आप तारुफ़ करा लीजिएगा। मेरा नाम गुलाम सईदैन है और मैं एक बिल्कुल आम फैमिली गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाला, छोटे तबके से तल्लुक़ रखने वाला और छोटे से गाँव से तल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। ये मेरी मिसेज़ हैं जिनका नाम इफ़त सईदैन है और ये मेरी बेटी है रुमा जिसके बारे में ऑलरेडी ये आपको बता चुके हुए हैं और बाकी बहुत सा तारफ़ जो है इन्होंने बता दिया हुआ है। जी सही। अच्छा सईदैन साहब, भाभी बैठी हैं तो हमारी ख्वाहिश है, नाजरीन भी ये चाहते हैं कि आप ज़रा अपने बारे में हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा। इफ़त सईदैन है, मैं इन बच्चों की मदर हूँ। सही है। ये चारों बच्चे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशंस की हैं, सही, ये पाकिस्तान का असासा हैं। ये मेरे नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं। और आपका शुक्रिया जो आप इंटरव्यू लेने इतनी दूर से यहाँ पे आए, इन बच्चों को अप्रिशिएट करने और इनके जो टैलेंट है उनको आप अपने शहर में लेके जाएंगे और मैं चाहती हूँ मज़ीद बच्चे इनको देखें, वो उनके अंदर भी पाकिस्तान के लिए जज्बा पैदा हो। बहुत शुक्रिया। ये तो ज़ाहिर है आप लोगों का बड़ापन है, ये पूरा एक अपना नहीं पूरी पाकिस्तान का असासा आपने बनाया। बहरहाल आप लोग एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है सईदैन साहब, हम चाहते ये हैं कि आपके तवस्सुत से वो पैगाम पहुंच जाए बुनियादी तौर पे जो माँ बाप अपनी औलाद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे ये सवाल है जी सर कि आप इन बच्चों की तरबियत के हवाले से कभी कोई मुश्किल आपने महसूस की, कोई बोझ महसूस किया? नहीं, बात यह है कि ज़िंदगी में सही हर चीज़ ही मुश्किल है। सही, क्योंकि ज़िंदगी गुज़ारते खुद बड़ी मुश्किल है। इसको सरवाइव करना, गुज़रना, हालातों वाक़यात, एक आम बंदा मैं हूँ या आप हो या आपके विसासत से ये जो जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो उन्होंने कारोबार भी करना है
बच्चों को टाइम भी देना होता है, उन्होंने अपने यार दोस्तों को भी टाइम देना होता है। बेसिकली हमें देखना ये होता है कि आपने अपने बच्चों के लिए डेडिकेशन कहाँ से निकालनी है, यानी कि मखसूस जो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे क्वालिटी के टाइम के हैं वो अपने बच्चों को देने हैं। सही। अच्छा, ये जो उमूमन बच्चों को पेरेंट्स टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो कौन सा जज्बा था, वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने कहा नहीं मैं इन बच्चों की हर बात मैं मानूंगा और उनकी ख्वाहिश को पूरा मैं करने की कोशिश करूंगा? ये जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? सर ये जज्बा हर एक पाकिस्तानी का, दुनिया के हर एक माँ बाप और पेरेंट्स के अंदर होता है सही। कि उसकी औलाद उससे 100 गुना आगे जाए, और हर पेरेंट्स का जो है यही ख्वाहिश होती है कि हमारी पहचान हमारे बच्चे बने। असल में देखना हमने ये है कि हमारे पास जो टाइम है सही, उसकी क्या हमें वैल्यू है। जिस दिन हमें ये समझ आ गई कि जी मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है मेरा टाइम, सही, और दूसरे नंबर पे कीमती चीज़ है मेरी औलाद, सही, तो मैं कीमती चीज़ के ऊपर क्यों ना अप्लाई करूं। बहुत खूब, क्या कहना। मैंने कीमती वक्त को कीमती जौहरात जो हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करना, अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। सही। अच्छा भाभी, उमूमन बच्चे आते हैं, ज़ाहिर वो आके ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो ये माशाल्लाह से बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो क्या कहते हैं, ये क्या मांगते हैं आपसे? जब ये स्कूल से आते हैं तो पहले तो इन्होंने स्कूल की सारी डिटेल बतानी होती है, आज हमने क्या क्या किया। उसके बाद फिर इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती है, कोई कहता है मैंने ये खाना है, मैंने ये, मुझे ये बना दे। ज़्यादातर तो ये मेरे किचन में खुद हेल्प करती हैं। अच्छा। रोमा हेल्प करती है, अभी इसको ये काफ़ी चीज़ें ऐसी बना लेती हैं जो छोटे बहन भाइयों को भी बना के दे दे। तो काफ़ी इनमें जो मेरी हेल्प करते हैं, घर के कामों में हेल्प करते हैं और अपने टाइम पे स्टडी करते हैं। इनका एक शेड्यूल बना हुआ है बच्चों का स्टडी का। सही। सुबह मॉर्निंग में स्कूल, इवनिंग में ये जो स्कूल का होमवर्क वगैरह, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आके, उसके बाद स्कूल का होमवर्क करते हैं। उसके बाद ये 5 o'clock से लेके 6 o'clock 1 hour ये जो अपनी स्पोर्ट्स खेल वगैरह में 1 घंटा खेलते हैं। उसके बाद फिर ये जो खाना खा के 2 hours अपनी कंप्यूटर पे स्टडी करते हैं। सही। सब अच्छा, ये बच्चों की एक्टिविटी तो हम इनसे पूछेंगे। जी। अच्छा रोमा, आप मामा साथ बैठी हैं, आप मामा की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? मामा की सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मसलन उनमें से कुछ बातें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना? कि जो हम फरमाइशें करते हैं वो हमारी फरमाइशें सारी पूरी करती हैं। कौन सी फरमाइशें? खाने पीने की फरमाइश, जब कहीं बाहर घूमने का दिल करता है तो वो हमें लेकर जाती है। अच्छा सईदैन साहब, ज़ाहिर है बेटी भी रहमत है, बेटा भी नेमत है, अल्लाह ने दोनों नेमत से भी रहमत से भी आपको नवाजा है। तो ये जो बच्चे जब चीज़ें आपसे मांगते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंसान जो है कुछ तंगी होती है, तो जब ये चीज़ मांगते हैं आप नहीं दिलाते हैं, तो उस वक़्त क्या आप उन दरअसल बुनियादी तौर पे आपके ज़रिए एक पैगाम देना है उन माँ बाप को जो सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों की फरमाइशों को पूरा नहीं करते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब ये आपसे मांगते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जेब इजाज़त नहीं देता है, तो उस वक़्त क्या फीलिंग है आपकी? इसमें 2 तरह की फीलिंग्स हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये होता है कि आपने कहा जी कि तमाम तर वसाइल होते हुए भी आप बच्चों की ख्वाहिशात पूरा नहीं करते। उसमें एक ये भी है कि बच्चों की हर तरह की ख्वाहिश पूरी भी नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत सी कमियां रखनी चाहिए ताकि बच्चे दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है उसके पीछे सिर्फ एक हाथ है, वो ये है कि जो मेरे पास कमी थी वो मैं अपनी औलाद पे पूरी करूं, या जो मेरे पास नहीं है उसको मैं हासिल करूं। जब आप बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे, उनके पास कोई ख्वाहिश रह ही नहीं जाती, तो फिर माशरे में एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं कि जहाँ पर अगर किसी जगह पे उनको रिग्रेट किया जाता है या डिनाई किया जाता है तो वहाँ पर वो बच्चा अपने आप को एकदम नीचे ले आता है। तो ये आपने उसको बचपन से ख्वाहिशें ना पूरी करने का आप आदी करो ताकि वो आने वाले वक्त में माहौल के साथ लड़ सके, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे उनकी तमाम तर छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी भी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करनी चाहिए ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हो
صحیح، ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو، اس کے اندر ایک مان ہو کہ میں اگر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یہ تکلیف یا یہ خواہش بتاؤں گا تو وہ میری ہیلپ کریں گے، تاکہ وہ معاشرے میں اکیلا نہ رہ جائے. صحیح، یہ اس لیے بھی ضروری ہے. یہ بچپن سے ہی بچوں کی جو تربیت ہے نا اس حساب سے ہوئی ہے. بعض دفعہ ہر گھر میں حالات ہوتے ہیں، اچھے بالکل. بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، بے شک. لیکن بچوں کو بتانا پڑتا ہے. صحیح، جب تک آپ بچوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے، بتائیں گے نہیں، تو بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. صحیح، ان کو اعتماد میں لینا. اعتماد میں ہم نے ان کو اعتماد میں لیا. ہر چیز ہم رات کا جو ڈنر، رات کا کھانا ہم سب اکٹھے کھاتے ہیں. صحیح. سارا دن کی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں باتیں. صحیح. بچے اسکول کی کرتی ہیں یا اپنے آفس کے کرتے ہیں. بعض ایسے ہمارے گھر کا ماحول ہے. اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں، صحیح، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں. ان کی سارا دن کی ڈیٹیل بچوں کی پوچھیں. آپ نے سارا دن کیا کیا ہے، کیا آپ کر رہے ہو، ابھی کیا کر رہے ہو، یہ آپ بچوں سے پوچھیں. صحیح، ہر اچھے برے کی بچے کو تمیز ہونی چاہیے. ہر اچھے برے کا پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. صحیح، اویئرنیس دینی چاہیے بچوں کو. بے جو شک. لوگ اویئرنیس نہیں دیتے وہ پھر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہو جاتے ہیں. پھر بے شک. اچھا، ہمارے ملک میں زیادہ تر اویئرنیس بچوں کو نہیں دی جاتی. صحیح، یعنی جیسے کہ بھابھی بتا رہی ہیں کہ ظاہر ہے وہ شعور دینا بچوں کو. اچھا، یہ اسکول میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ایک دفعہ وہاں ایڈمیشن کروانے کے بعد بھول جاتے ہیں، جی. پوچھتے ہی نہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا کہ آپ اسکول جاتے ہیں یا بھابھی جاتی ہیں، اور ٹیچرس کے سے ملنا اور ایڈمنسٹریشن سے، وہ اس کے بارے میں آپ بتا جی، دیجیے. ہم دونوں ہی ہم جاتے دونوں ہیں. ہمیشہ اکٹھے ہی جاتے ہیں صحیح. تاکہ بچے کے اندر بھی ایک کانفیڈنس لیول پیدا ہو. ہاں. اور دوسرے نمبر پر یہ ایک ٹرائی اینگل ہے بیسیکلی، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس. جب تک یہ آپس میں سنکرونائز نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انٹریکشن نہیں ہوگی، تب تک آپ ٹیچر کا میسج یا ٹیچر کی شکایت، ٹیچر کی انکریجمنٹ یا اس کی جو ڈانٹ ہے اگر ہمارے تک نہیں پہنچ، یا ہماری ڈیمانڈ جو ہے تھرو بچے کے ٹیچر تک ہم ڈیمانڈ اپنی رکھتے ہیں کہ جی اس نے آج ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، یا کیا آپ اس کو ہوم ورک دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچر کے ساتھ پیرنٹس کا تھرو ہونا. ٹرائی اینگل، بچہ یہاں پہ ہے، ٹیچر یہاں اور پیرنٹس یہاں. جب تک صحیح. آپ دونوں مل کے بچے کو سپورٹ نہیں کرو گے، یہاں تک بچہ نہیں آئے گا. بے شک. ٹیچر اور پیرنٹس دونوں کو ہی مل کے تو سپورٹ بچوں کو کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھے لیول پہ آ جائے. صحیح. اچھا روما، جی. جیسے کہ ماما نے بھی وہ بہت ساری باتیں شیئر کی، پاپا نے بھی، تو آپ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ آپ صرف پڑھتی نہیں ہو، اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہو؟ میری روٹین میں شامل ہے کہ میں ثانیہ کو پڑھاتی ہوں، اس کے اچھا. بعد اسپورٹس کرتی ہوں، اس کے بعد کوکنگ بھی کر لیتی ہوں. اچھا، کوکنگ میں کیا کیا بناتی ہو؟ کوکنگ ماما میں کے لیے چائے، چائے، نوڈلس، سینڈوچ بنا لیتی. سینڈوچ، اچھا. چپس، اس کے بعد نیگٹس. صحیح. اچھا ثانیہ، جی. آپ بھی بتا دیں. آپ کیا بنا لیتے؟ ڈیلی کا روٹین ہے کہ روما سے سیکھنا. کیا سیکھتی ہو روما سے؟ کمپیوٹر کا کورس. اچھا، کمپیوٹر کے. پڑھائی کے علاوہ بھی اس بتا کے دیں نا. علاوہ میں اسپورٹس میں سوئنگ، اسکیٹنگ اور کلائمبنگ کرتی ہوں. اور کوکنگ میں تھوڑی بہت چیزیں بناتی ہوں، جیسے روٹی. اچھا، روٹی بناتی ہو؟ جی. اچھا. اور روٹی، نوڈلس، نگٹس، بس. اچھا. اور نوڈلس. صحیح. اچھا، تنگ بھی کرتی ہو بہن بھائی؟ کیا کب یہ تو ہیں؟ کسی بھی ٹائم. کیا تنگ کرتی ہو؟ چیزیں توڑتی مطلب تو کہ نہیں؟ یہ مجھے تنگ کرتا نا، الٹا ہی نہیں تنگ کرتا. اچھا، آپ ان کی جو چیز، الٹا مجھے مارتا میں الٹا ہی نہیں مارتا. اچھا آپ ان کی چیزیں وہ بھی چھپاتی ہو بہت. ہیں؟ بہت، لیکن ماما سے، ماما پاپا سے. اچھا، بہن بھائیوں سے. صحیح. سیدین صاحب، یہی تو خوبصورتی ہے. جو بچہ جو دل میں آئے وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں ماں باپ سے ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. یہ بچے ایسے ہیں جو کھل کے آپ کے سامنے، کیونکہ آپ نے گھر کے اندر وہ پیار، وہ محبت دی ہے. اچھا، یہ جو رشتہ دار آتے ہیں آپ کے ملنے کے لیے،
جب آپ کے بچوں سے ملتے ہیں تو ان کی فیلنگز کو دیکھنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی جب ہمارے پاس کوئی ریلیٹیو کوئی رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں صحیح. تو وہ موسٹلی تو پہلے اسی وجہ سے آتے تھے بچوں کو مبارکباد دینے کے لیے، صحیح. اور ساتھ میں اپنے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے لے کے آتے تھے کہ دیکھو یہ بھی گاؤں سے نکل کے شہر میں آئے ہیں صرف پڑھنے کے لیے. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار اگر آپ بھی پڑھو گے تو آپ کی وجہ سے ہم بھی شہر میں چلے جائیں گے پڑھنے کے لیے. صحیح. جی سر، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں، اور بلکہ دوسری جگہوں پہ جا کے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. اور اکثر جگہوں پہ جا کے پیرنٹس ان کو جو پیرنٹس کے ساتھ یہ ہمارے گئے ہیں مختلف جگہ پہ جا کے اسکول میں انہوں نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے تاکہ اچھا. وہ لوگ انکریج ہوں. کیا کہنا ہے، بہت خوب. اچھا بھابھی، جیسے کہ بھائی نے بتایا ظاہر ہے وہ رشتہ دار آ کے یہاں دیکھ کے اپنے بچوں کی بھی وہ اصلاح کرتے ہیں. تو میں ذرا ہٹ کے آپ ظاہر ہے بچے اتنے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو جب ان کی بات ہوتی تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ظاہری بات ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے صحیح. کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے بچے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتی ہوں صحیح. کہ انہوں نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور بہت زیادہ پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ساتھ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کا احساس ہے. صحیح. تو انہوں نے ہی پاکستان جو تبدیلی آنی ہے وہ یہ لے کے آنی، ان بچوں نے لے کے آنا، یہ آنے والا کل ہے. بے شک. اچھا اس میں ساتھ ساتھ ایک اور سوال. جی. عموماً مائیں جی. بہت فکر مند ہوتی ہیں. جی. جی. جب بچہ ترقی کرتا ہے، جی. آگے بڑھتا ہے، تو کوئی ملتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگے اس پہ. تو اس حوالے سے جو خدشات ہیں آپ کو بھی آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. اس کی دادو وہ روٹین سے ان کے وہ کہتے ہیں صدقے کا کرتے ہیں، گوشت وغیرہ وہ کرتی ہیں. پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ بڑوں کی جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو پھر وہ جو بلائیں وہ ٹل جاتی ہیں. صحیح. اور میں خود بھی ان کی نظر اتارتی رہتی ہوں بچوں کی. ماشاء اللہ. اچھا سیدین صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ظاہر ایک عزت، ایک وقار بذات خود آپ کی محنت کی وجہ سے آج آپ کو ملی ہے، ان ماں باپ کو جو اس وقت یعنی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً گلگت بلتستان میں، ٹھیک، اور وہ بچوں کے حوالے سے جانتے بھی ہیں اور ان کو دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں، جی، اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام تمام گلگت بلتستان کے علاوہ پورے پاکستان کے لیے یہ ہے، ان کے پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ، کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قطعی طور پہ جھگڑا اور یہ چیزوں میں دھیان و توجہ نہ دیا کریں. صحیح. آپ اپنے گھر میں پیار محبت رکھیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھیں، وہ ذہنی طور کے اوپر خوش ہوں اور ذہنی طور پر ریلیکس ہوں. جب بچے گھر میں پیار دیکھیں گے تو وہ پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے. اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہا تو بچے اس سے ڈسہارڈ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا بھابھی، عموماً جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، جی. تو اور خود ہم ایک دوسرے سے یعنی ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہسبینڈ بیٹھے ہیں، جو رویہ آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے ظاہر ہے بچے دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ ان ماؤں کو، ان بیویوں کو کیا آپ کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ ہر گھر میں ہسبینڈ وائف میں چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، بے شک، لیکن آپ بچوں کے سامنے اس کو مت رپیٹ کریں، بہت خوب. نظر انداز کریں اس کو. صحیح. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کی نوٹس کیا کریں کہ بچہ کیا کر رہا ہے صحیح. اور آپ کیا کر رہے ہیں. بچوں کو آپ اس طرح موٹیویٹ کریں کہ بچے کے اندر خود ہر چیز بچے کی جو اندر کی خوبی ہیں وہ باہر آئے. بے شک. ان چھوٹی چھوٹی نوک جھوک میں آپ وقت ضائع مت کریں. صحیح. میرا سب سے یہی پیغام ہے، کچھ بھی آپ کے آپس میں پیرنٹس میں کچھ نوک جھوک ہو جاتی ہے تو بچوں کے علاوہ کریں، بند کمرے میں آپ کریں، بچوں کے سامنے مت کریں. بچوں کو ایسا ہی فیل ہو کہ میرے ماما پاپا دنیا کے بیسٹ ماما پاپا ہیں. کیا کہنا ہے، بہت خوب. اچھا بھابھی ایک اور چیز پوچھوں. جی. ماشاء اللہ سے آپ کے چاروں بچے ہیں، جی. ہر ایک کے پاس ایک اعزاز ہے، جی. ٹھیک ہے.
ان کی تربیت کے سلسلے میں سب سے زیادہ یا مشکل یا سب سے زیادہ آسانی کس میں آپ محسوس کر رہی ہیں؟ سب بچوں میں ہاں یہ چاروں بچوں میں، یعنی ان کو سکھانے میں جیسے کہ ہوتا ہے نا انداز مشکل آپ کو پیش آئی ہو، یا جو ہے بہت زیادہ آسانی آپ محسوس کرتی ہو ان بچوں میں سے؟ نہیں، اصل میں بچے یہ گما کیونکہ پہلی تھی اس پہ تھوڑا سا ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہم جہاں پہ تھوڑی مشکل آتی ہے ہم مل کے اس کو کور کر لیتے ہیں۔ نہیں یہ بات ماننے میں یعنی کہ تربیت کرنے میں اچھا آسانی، مطلب آپ کن بچوں میں زیادہ آسانی؟ ایک بچہ بتاؤں کہ جو زیادہ پک کر لیتا ہاں ہے؟ زیادہ؟ اچھا سب سے زیادہ پک ثانیہ کر لیتی ہے ہر بات کو۔ اچھا یہ سب سے زیادہ دوسروں کی باتوں کو بھی پک کرتی ہے، اچھا اور زیادہ تر تو ٹیچر کی بات اس کو بہت سمجھ آتی ہے۔ اچھا گھر میں آ کے جب تک ٹیچر نے اس پیغام جو اس کو دیا ہے وہ پاپا کو یا اس کا مکمل اس نے کروا نہیں لینا، یہ چھوڑتی نہیں جانا۔ اچھا، یعنی یہ سب چھوٹی سے جو ہے زیادہ ہماری چھوٹی جی پری جو ہے ماشاء اللہ سے یہ بہت رسپانسبل ہے، responsible ہے اور بہت انہوں زیادہ۔ نے کم عمری میں جی ان جی بہن بھائیوں میں کے بنسبت انہوں نے سب سے کم عمری میں انہوں نے جی لیا جی نا؟ جی بالکل۔ یہ دیکھیں نا کہ آج 5 سال اور 8 مہینے کا اگر بچہ ہو تو اس کو ٹھیک طریقے سے اپنی روٹی بھی مانگنا نہیں آتی ہے۔ اس کی یہ جو ابھی اس جگہ پہ ہے یہ ان 3 بہن بھائیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے یہ بڑی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ساری خوبیاں اور اچھائیاں جو ان کی ہے وہ اس کے اندر آئیں، ہاں جی، کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے دیکھتی آ رہی ہے سب کو۔ صحیح۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ کے اتنے سارے کام ہیں، اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا، کہ میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جگزلی سوس پشیگت ٹرکیگت کنڈیگت انینو انی مورے اور انینو انی چگائی اور ساتھ نینو قومیں اش انی قومیں وجاج انی قوموں وجاج نینو ایک نو مکھن ایک عزت رکھیں، ایک پہچان رکھیں۔ تو ظاہر ہے سوس کا اگر اے طریقہ چھال بلوٹ محنت تھی تو پیغمبر حدیث کا نہیں کہ علم سوس یعنی دا چاہے چے بود چاہے مشا بود، تو بس اگر ان علم دیگس تو اے صورت مجا اسی دنیا تر کا نوم روشن بھئی اور ظاہر آخرت تر تو بھئی کی بھئی نے نا اوشی گینی نینو اے مشت قومی گینی ریس رینو زبانی سی خدمتر مسپیش تو کی کار تھے اجین پروگرامر نے اجین اوشک گینی خدمتر حاضر بم آیاک بوسین تو میزبان انصار مدنی اجازت تا، خدا حافظ۔